السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین انداز سے پیدا کیا ہے۔ اس کا بہترین انداز یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عدل و انصاف کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان جس کی خوبصورتی اس کے چہرے اور اس کے قد اور اس کے سفید رنگ سے پہچانی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی خوبصورتی اس کا تقوی اور اس کے اخلاق کے ساتھ جڑ کر ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو ایک بہت ہی بہترین اعتدال کے ساتھ پیدا کیا تو عدل و انصاف انسان کی زندگی میں اتنے ہی اہمیت کے قابل ہے۔ اگر ہم بات کریں تو انسان کی حسن و خوبصورتی، اس کے چہرے سے اگر ہم بات کریں تو انسان کا چہرہ جو حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیدا کیا ہے وہ سب سے بہترین چہرہ ہے۔ اگر وہ انسان اپنے چہرے کو بدلنا چاہتا ہے، کوئی اپنے آنکھ کو بڑے کرنا چاہتا ہے تو بھی اس کا چہرہ بدصورت ہو جائے گا، اور کوئی اپنے ہونٹوں کو جو حد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس سے چھوٹے یا بڑے کر دے تو یہ بھی اس کے لیے بدصورتی کا باعث ہے۔ جس کے کان جس طرح رہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح پیدا کیا ہے اسی حساب سے ہو، اگر وہ اس سے بڑھ کر یا اس سے چھوٹے کرنا چاہے تو یہ بھی اس کی بدصورتی کی علامت ہے۔ اب جو انسان کو اللہ تعالیٰ جس رنگ میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اس رنگ کو بدلنا چاہے تو یہ بھی اس کے لیے خوبصورتی تو نہیں بلکہ بدصورتی آ جاتی ہے۔ انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ خط متعین کیا ہے اس خط میں رہے، اگر خط سے زیادہ ایک بھی انچ اگر کوئی چیز بڑھ جائے اس کے لیے وہ بدصورتی کی علامت بڑھ جاتی ہے۔ ہاتھ کی انگلیاں ہیں، اگر کوئی ایک انگلی زیادہ ہو جائے تو بھی مشکل ہے، ایک انگلی کم ہو جائے تو بھی مشکل ہے۔ انسان کی گردن جس نے حد تک رہنا چاہیے اگر اس سے ذرہ بھی بڑھ جائے تو بھی مشکل ہے، کم ہو جائے تو بھی مشکل ہے۔ انسان کے پیر دونوں برابر ہوتے ہیں، اگر ایک انسان کا پیر ایک انچ بھی زیادہ ہو جائے تو بھی مشکل ہے، اور ایک انچ پیچھے ہو جائے تو بھی مشکل ہے۔ تو انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال اور عدل بہت ہی زیادہ استعمال کیا ہے۔ عدل و انصاف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طرح پسند ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کی خوبصورتی کے لیے اعتدال اور عدل پسند ہے، انسان اپنے معاملات اور اپنے ہر کام میں اور اپنے اخلاق میں اعتدال رکھنا چاہیے، اپنے ایمان میں اعتدال رکھنا چاہیے۔ محترم سامعین اکرام، اعتدال عدل انصاف کو کہا جاتا ہے۔ انصاف انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے۔ اگر انصاف نہیں ہے تو انسان جو سلوک جو حقوق جسے دینا چاہے وہ نہیں دے سکتا، جسے دینے کا حق ہے وہ ان حقوق کو چھوڑ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف قائم کرنے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا جائے اسی کو تو عبادت کہتے ہیں۔ تو عدل و انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو اور ہر وقت میں بے حد ضروری ہے۔ انسان کی عبادات میں بھی انصاف کی ضرورت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تعداد بتایا ہے اور جس حد تک ٹہرنا، قیام کرنا، سجدہ اور رکوع، تشہد اور جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالتیں بتائی ہیں اسی اعتبار سے انسان چلنا چاہیے، نہ ہی اس سے کچھ بڑھانا چاہیے اور نہ ہی اس سے کچھ گھٹانا چاہیے۔ ایمان بھی اسی تعلق سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم ایمان عدل کے ساتھ رکھیں، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حکم دیا ہے، نہ ہی ہم کچھ اور غلو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سوچنے کی اور اسے پیش کرنے کی، اس کی تصویر بنانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اللہ جو کچھ اس کے اسماء و صفات، اس کی طاقتیں اور اس کی شان بتایا ہے اسے گھٹانے کی ضرورت ہے۔ ایمان میں بھی اعتدال بہت ضروری ہے۔ تو عدل و انصاف انسان کی زندگی میں ضروری ہے، چاہے وہ اپنے خاندانی اور آپسی حقوق کے متعلق ہو، جیسا کہ ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہیے ویسا ہی سلوک ہو، اور دوستوں کے ساتھ جو سلوک ہو وہی سلوک کرنا چاہیے۔ دوستوں کا جو معاملہ ہے ماں باپ کے ساتھ اور ماں باپ کا معاملہ دوستوں کے ساتھ، اس طرح انصاف نہیں بدل سکتا۔ اگر وہ بدل دیتا ہے اسی کو ظلم کہا جاتا ہے۔ تو عدل و انصاف انسان کی زندگی میں کتنا اہم ہے اس بات کو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اچھی قوم کی صفت بھی یہی بیان کیا کہ وہ اعتدال کو لازم پکڑے،
وہ انصاف کو لازم پکڑے اور انصاف کو ابھی کبھی نہ چھوڑے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی بغاوت، کسی قوم کی عداوت آپ کو ناانصافی کرنے پر نہ ابھارے، بلکہ انصاف کو لازم پکڑو۔ ہوا اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف اور تقوی کو ایک دوسرے کے قریب قرار دیا۔ ایک دوسرے کے قریب اوصاف ہیں، جس کے اندر انصاف ہے باقاعدہ اس کے اندر تقوی بھی ہوگا، جس کے اندر تقوی ہے اس کے اندر انصاف بھی ہوگا، اور اسی کے الٹا اگر ہم بات کریں جس کے اندر انصاف نہیں ہے تقوی بھی نہیں رہے گا، جہاں تقوی نہیں ہے انصاف بھی نہیں رہے گا۔ تو انصاف اور آپس میں حقوق ادا کرنا، آپس میں اعتدال کے ساتھ رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اچھی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی، ہر رسول کو ایک کتاب کے ساتھ اور اس کتاب میں ایسے قوانین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے جو لوگوں کو انصاف سکھاتے ہیں، لوگوں کو آپس میں کون سا معاملہ کس طرح کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کو انبیاء علیہ السلام اپنے قوم کو سکھاتے ہیں۔ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، اور انبیاء علیہ السلام کو کتاب اور میزان کے ذریعے اللہ کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم رہے۔ تو انصاف بے حد ضروری ہے۔ جس قوم کے اندر انصاف رہے گا اس قوم کا معاشرہ بہت بہتر رہے گا، اور جس قوم کے اندر انصاف نہیں اس قوم کے درمیان بھی اسی طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری شریعت کو انصاف کے ساتھ نازل کیا ہے، نہ ہی اس میں وہ احکامات یا وہ اعمال ہیں جو انسان کے لیے ضرر نقصان ہو، یا وہ اعمال نہ چھوٹے ہیں جو انسان کے لیے نفع دار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہر نفع کی چیز نازل کیا اور ہر برائی اور ضرر سے بچنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت بہت ہی سچائی اور بہت ہی زیادہ انصاف پر مبنی ہے۔ تو اگر ہم شریعت پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں سچائی اور ہماری زندگی میں عدل و انصاف رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انصاف کرنے والے بہت پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ المقسطین عند اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں المقسطین عند اللہ علی منابر من نور یمیر الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے جانب جو نور ہوگا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کا مقام دے گا۔ تو انصاف کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں انصاف کرنے والوں کو شمار کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کہیں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چنندہ بندوں کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دیتا ہے۔ اس وقت ہر کوئی گرمی میں ہوں گے، دھوپ میں ہوں گے اور پسینے بھی ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو اس وقت اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے کا سایہ اور سایہ میں ایک مقام چاہتے ہیں تو ہم انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 ایسے لوگ ہیں جن کو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ اس میں سے ایک انسان کون ہے؟ الامام العادل، جو انصاف کرنے والا انسان ہے، انصاف کرنے والا حکمران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے خاص سایہ میں خاص مقام عطا کرتا ہے۔ تو انصاف کرنا اور لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنا، لوگوں کے درمیان ان کے حقوق میں اعتدال برتنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے، جس کی کئی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل الجنہ ثلاثہ، 3 لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اس میں اللہ کے رسول نے ذو سلطان مقسط، انصاف کرنے والا حکمران بھی باقاعدہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے اور ہم کو پیشین گوئی بھی کی ہے کہ آپس میں انصاف قائم رکھیں، خاص طور پر ذمہ دار اور خاص طور پر حکمران، سیاستدان، جن کے پاس سے کئی لوگوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ لوگ انصاف کا حکم اور انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے، جو ان کے لیے دنیا و آخرت میں خیر کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زبردست انصاف کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زبردست عادل تھے، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، مقسط تھے۔ آپس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حقوق کا بہت خیال کرتے تھے۔
جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مجرم کو پیش کیا جاتا ہے اور ایک مجرم کی سفارش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کا آدمی چوری کیا ہے اور وہ قوم کا آدمی بہت ہی بڑے لوگوں، شرفاء اور لیڈر اور قائدین، بڑے بڑے اہم لوگوں کا بیٹا ہے، اس وجہ سے اسے معاف فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی رضی اللہ عنہ چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ ضرور کاٹوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ اپنے وہ بھی غیروں کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا بہت ہی خیال کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک اور واقعہ امہات المؤمنین کے درمیان پیش آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی زوج محترمہ کے پاس ایک باری تھی جن کے پاس اللہ کے رسول رکے ہوئے تھے، اور دوسرے امہات المؤمنین کے پاس سے تحفے میں برتن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی چیزیں آتے ہیں۔ جس دن جس کی باری تھی انہوں نے اس برتن کو توڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح سالم اچھا برتن ان کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے آپس میں بھی چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی انصاف کا بہت خیال کیا کرتے تھے۔ سواد رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ بہت مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر سارے صحابہ کو صف میں کھڑائے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا کہ اگر میرے ساتھ کسی پر غلطی ہوئی، ظلم ہوا ہے تو باقاعدہ قصاص لے سکتا ہے، وہ اپنے انصاف کو واپس لے سکتا ہے؟ تو اس وقت سواد رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے چھڑی کے ذریعے میرے پیٹھ پر مارے تھے تو اس وجہ سے میں قصاص لے سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قصاص کے لیے تیار ہو گئے اور سواد رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنے پیٹھ کو رکھ دیا۔ تو اس وقت سواد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ جب مجھے مارے تھے اس وقت میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، تو آپ بھی اپنا کپڑا ہٹاؤ۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹائے تو سواد رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر انہوں نے بوسہ دے دیا۔ تو ان کا مقصد ہی اصل بوسہ کرنے کا تھا، قصاص نہیں لینے کا تھا۔ کون ہے جو اپنے محبوب سے قصاص لے سکے؟ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف کی دلیل ملتی ہے۔ جو اجنبی یا جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اپنوں کے جیسا معاملہ کرتے تھے، انصاف کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے درمیان بھی کئی ایسے واقعات ہیں جو بہت طویل موضوع ہے۔ صرف علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے درمیان کا اختلاف آپ کے سامنے میں بتا دوں۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں علی رضی اللہ عنہ ان کا جو زرہ ہے ان کا زرہ چوری ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا، اور یہ زرہ ایک مرتبہ ایک یہودی کے پاس نظر آتا ہے تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ زرہ میرا ہے، مجھے واپس کرو۔ اس وقت یہودی نے کہا کہ میں نہیں دوں گا، یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ میرے پاس ہے اس وجہ سے یہ میرا ہے۔ تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے قاضی کے پاس لے کر گئے۔ اس وقت قاضی تابعی امام شریح رحمہ اللہ تھے۔ اس وقت ان کے پاس علی رضی اللہ عنہ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زرہ میرا ہے۔ اس وقت قاضی شریح رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ کا زرہ ہونے کی دلیل کیا ہے، گواہی پیش کریں۔ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو گواہی کے طور پر لائے تو قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے قبول نہیں ہوگی۔ تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے۔ تو یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس دلیل یہی ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے اس وجہ سے میرا ہوگا۔ تو قاضی نے یہودی کے مقابلے میں یہودی کی طرف فیصلہ سنا کر بھیج دیے۔ بعد میں یہودی نے کہا کہ آپ رک جائیے، یہ زرہ علی رضی اللہ عنہ کا ہے، میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ آپس میں حکمران اور آپسی لوگ کیسے معاملہ کرتے ہیں۔ اس وقت یہودی نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، جو اسلام کی تعلیمات اور انصاف ہے۔ تو یہاں پر ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام انصاف کو سکھاتا ہے۔ انصاف انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ انصاف کے
بغیر انسان کی زندگی بہت ہی ڈاموڈول ہو جاتی ہے۔ کھانے کی چیزوں میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو کھانے کی چیزوں میں بھی یہی ہے کہ انسان دیکھ دکھا کر کھانا چاہیے، نہ ہی حد سے زیادہ اور نہ ہی حد سے کم، جو دونوں طرف اس کے لیے ضرر اور نقصان ہے۔ اعتدال اور انصاف بے حد ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ہر معاملے میں انصاف کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔